مصطفیٰ کی طرف سے بھلا کیا نہیں ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا سجدہ، یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین ہی کا سجدہ، جو جھکا تھا کربلا میں ابھی تک اٹھا نہیں، جو جھکا تھا کربلا میں ابھی تک اٹھا نہیں ہے۔ مجھے مصطفیٰ کی در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں ہے۔ ارے بے خبر یزیدی تجھے کچھ پتا نہیں ہے، ارے بے خبر یزیدی تجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ وہ نہیں ہے مصطفیٰ کا جو حسین کا نہیں ہے، وہ نہیں ہے مصطفیٰ کا جو حسین کا نہیں ہے۔ مجھے مصطفیٰ کی در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں ہے۔ کرو ذکر سرور حضور آ رہے ہیں، کرو ذکر سرور حضور آ رہے ہیں، جگاؤ مقدر حضور آ رہے ہیں، جگاؤ مقدر حضور آ رہے ہیں۔ نبی کے دیواروں تم پلکیں بچھاؤ، نبی کے دیواروں تم پلکیں بچھاؤ، لٹاؤ گلے تر حضور آ رہے ہیں، لٹاؤ گلے تر حضور آ رہے ہیں۔ جو آدم سے لے کے خبر عیسیٰ تک دی، جو آدم سے لے کر خبر عیسیٰ تک دی، وہی رنگ دلبر حضور آ رہے ہیں، وہی رنگ دلبر حضور آ رہے ہیں۔ اور غریبوں یتیموں کے روشن سہارے، غریبوں یتیموں کے روشن سہارے، وہ محبوب دعوت حضور آ رہے ہیں، وہ محبوب دعوت حضور آ رہے ہیں۔ کرو ذکر سرور کہ حضور آ رہے ہیں، جگاؤ مقدر حضور آ رہے ہیں۔ نبی کو جو دیکھا خدا کو وہ دیکھا، نبی کو جو دیکھا خدا کو وہ دیکھا، خدائی کی مظہر، خدائی کے مظہر حضور آ رہے ہیں، خدائی کے مظہر حضور آ رہے ہیں۔ کرو ذکر سرور کہ حضور آ رہے ہیں، جگاؤ اپنا مقدر حضور آ رہے ہیں۔ حضرت مرتبہ ابھی خطبہ مذکورہ کے بعد ایک ہی آیت کریمہ جس پر میں کئی دن سے خطاب کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آنے والا جو وقت ہوگا
اس پر بھی اسی آیت کریمہ کی روشنی میں آپ سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد کا ذکر ہے الگ الگ انداز کے ساتھ، الگ الگ جگہوں میں قرآن مجید میں الگ الگ سپاروں کے اندر، الگ الگ سورتوں کے اندر، الگ الگ انداز کے ساتھ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا ذکر کر رہا ہے۔ اور علماء بیان کرتے ہیں اور سامعین حضرات سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مقدس کتاب قرآن مجید والفرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ حضرات محترم، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تو نبی کے 63 سالہ زندگی کو آپ دیکھو، نبی کے 63 سالہ زندگی کا آپ مطالعہ کرو، پڑھو کتابوں میں، تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے بھی جس وقت بھی مدد کے لیے پکارا، میرے آقا نے اس پکارنے والوں کو، اس مدد مانگنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ میرے آقا اس کی مدد ضرور کیا ہے۔ واقعہ سنانا نہیں ہے، صرف اشارہ کرنا ہے۔ اور جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم انسانوں کے لیے رحمت ہے، اسی طرح میرے آقا جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ سنو، اور ہم اس نبی کو کیوں نہیں یا رسول اللہ کہہ کے پکاریں گے؟ اس لیے پکارتے ہیں۔ سنو، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنگل سے گزر رہے ہیں، اور جنگل سے جب گزر رہے ہیں تو جب جنگل میں میرے آقا پہنچے تو ایک آواز آ رہی ہے، وہ آواز یہ ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ میری مدد کریں، اللہ اکبر، آپ میری مدد کریں، آپ میری مدد کریں۔ صحابہ کرام بھی میرے نبی کے ساتھ ہے، اور چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھا تو آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ کچھ اور آگے بڑھے میرے آقا، پھر وہی آواز، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ ہماری مدد کریں، آپ میری مدد کریں۔ تو پھر میرے آقا نے دیکھا کہ ایک ہرنی ہے
جس کو شکاریوں نے قید کر کے رکھا ہے، شکار نے شکاری کر کے جال میں پھنسا کر قید کر لیا ہے، اور وہی ہرنی آقا کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، آقا کو آواز دے رہی ہے، یا رسول اللہ میری مدد کرے، میری مدد کرے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح آپ کے لیے میرے لیے رحمت ہے، اسی طرح اس ہرنی کے لیے بھی میرے آقا رحمت ہے، اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ قریب گئے اور قریب جانے کے بعد میرے نبی نے پوچھا میں کس طرح تمہاری مدد کروں، کیا ہے؟ وہ ہرنی اپنی زبان حال سے کہہ رہی ہے، یا رسول اللہ میں یہاں چارہ کھانے کے لیے آئی تھی، چرنے کے لیے آئی تھی، اور شکار آیا اور مجھے اپنے جال میں پھنسا کر مجھے قید کر لیا ہے، اور وہ پہاڑ کے پیچھے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو میری انتظار میں ہے، ابھی میری ماں آئے گی، ہمیں دودھ پلائے گی۔ یا رسول اللہ شکار نے مجھے قید کر لیا ہے، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے رہا کر دو، چھوڑ دو، تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر فوراً واپس آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو یارو میرے نبی کس طرح ایک بے زبان ہرنی کے لیے رحمت ہے۔ سننا میرے آقا ارشاد فرمایا، یا اگر میں تجھے چھوڑ دیا، رہا کر دیا، تو کیا تو واپس ضرور آؤ گی؟ ہرنی کہتی ہے، یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں ضرور آؤں گی، اللہ کے رسول کے ساتھ وعدہ کر کے میں مکر جاؤں ایسا ہو نہیں سکتا، میں ضرور آؤں گی۔ میرے آقا نے ہرنی کو چھوڑ دیا جو شکار نے جال میں پھنسا کے قید کر لیا تھا، رہا کر دیا۔ اتنے میں وہ شکار آیا جس نے ہرنی کو قید کر لیا تھا، وہ کوئی مسلمان نہیں تھا، وہ ایک یہودی تھا۔ وہ آ گیا، آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے میری شکار کو کیوں چھوڑ دیا؟ میں تو اس کو بڑی مشکل سے قید کیا تھا اور آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لیے اسے چھوڑا کہ اس پہاڑ کے نیچے، پہاڑ کے پیچھے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو دودھ پینے کے لیے تڑپتا تھا، ماں کے انتظار میں تھا، اور میں نے اسے چھوڑ دیا، اور ہرنی مجھ سے وعدہ کر کے گئی وہ دودھ پلا کر اپنے بچوں کو دوبارہ یہاں واپس آ جائے گی۔ یہودی کہتا ہے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ جو تیر کمان سے نکل گیا ہے وہ تیر کبھی واپس آ سکتا ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ہرنی کیسے واپس آئے گی؟ جب تیر واپس نہیں آ سکتا تو ہرنی کیسے واپس آئے گی؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا وہ ضرور آئے گی، وہ اللہ کے رسول سے وعدہ کر کے گئی ہے، ضرور آئے گی۔ وہ یہودی کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر وہ آ گیا نا، اگر وہ ہرنی آ گئی نا، تو پھر میں بھی یہودیت سے توبہ کر کے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر میں آپ کا کلمہ پڑھ کر میں آپ کا غلام بن جاؤں گا، میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ ابھی یہ باتیں ہی ہو رہی تھی، اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کو اٹھایا تو کیا دیکھا کہ ہرنی اکیلی نہیں، اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ رہی ہے، دونوں بچوں کو لے کے آ رہی ہے۔
ادھر ہرنی کا آنا تھا اور ادھر یہودیوں نے اپنا سر قدم مصطفیٰ پہ رکھ دیا. میرے کریم آقا کے قدموں پہ وہ یہودی اپنا سر رکھ دیا. کہتے یا رسول اللہ اب دیر مت کیجئے, اب اپنا ہاتھ مجھے دیجئے, میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کے میں آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کے اوپر مسلمان ہونا چاہتا ہوں. صاحبوں تاریخ پڑھو, وہ یہودی کلمہ پڑھتے ہیں اور دامن اسلام میں آ کر رسول کا پکا غلام بن جاتے ہیں. تو پتہ کیا چلا, معلوم کیا ہوا کہ جس طرح میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم انسانوں کے لیے رحمت ہے, اسی طرح میرے آقا ہندی کے لیے بھی رحمت ہے, جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے. اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے محبوب میں نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا. یہ ہے میرے نبی کی رحمت, یہ ہے میرے نبی کی شان, یہ ہے میرے نبی کا مقام, یہ ہے میرے نبی کا مرتبہ. اب اس پر اور میں مزید گفتگو کروں. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت کا مطلع آپ کے حوالے میٹر نے جہاں سماعت کریں. مطلع کا دو شعر ہے. مصرع اولا میں نے آپ کے حوالے کیا. مصرع اولا میں نور حق کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا. نہیں سمجھے تو چلو پڑھے گی. اعلیٰ حضرت سے پوچھو, اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو وہ ہمیں سمجھائیں گے, ہم وہ جواب دیں گے, کہیں گے چمک اس سے پانے ہے سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے جو کہ آپ ہے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے. پتہ کیا چلا,
دنیا میں جو بھی چمک رہے ہیں، آج جو بھی چمک رہے ہیں، صدیق اکبر صداقت کا تارا بن کے چمک رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ خود کے بلبوتے پہ نہیں، یہ مصطفیٰ نے صداقت کا تارا بن کر چمکایا۔ عمر عدالت کا شمع سوار بن کے چمک رہا ہے دنیا میں، اپنے بلبوتے پہ نہیں، مصطفیٰ کی غلامی کی بلبوتے پہ۔ عثمان ذوالنورین سخاوت کا تاجدار بن کے چمک رہے ہیں، اس کی وجہ سے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے۔ حضرت علی حیدر کرار بن کے چمک رہے ہیں، کس کے صدقے سے؟ مصطفیٰ کے صدقے سے۔ میں کن کن کا نام لوں؟ مطلب جو بھی چمک رہے ہیں دنیا میں، جو بھی چمک دمک نور روشنی اجالے، یہ سب کچھ میرے مصطفیٰ کے صدقے سے، میرے مصطفیٰ کے صدقے سے۔ اور مصرائے اولیٰ کہہ رہا ہے کہ مصرائے ثانی کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ کی آمد میں کفر کو ڈالا۔ کیسے؟ سمجھانے کے لیے بندہ حاضر ہے۔ میرے صاحبو سنو، ہم اور آپ جس کعبہ اللہ کی طرف، اللہ کا گھر کعبہ شریف کی طرف اپنا منہ کر کے اللہ کی بندگی کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، وہ کعبہ جو ہمارا قبلہ ہے، بغیر کعبے کی طرف منہ کر کے انسان اللہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ کی بندگی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کعبے کی طرف رخ ہونا ضروری ہے، منہ ہونا ضروری ہے۔ تو آپ تعریف تو کرو، ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ کیوں نہ منائیں؟ میرے مصطفیٰ جب تک مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ تشریف نہ لائے تھے، تو وہی کعبہ جو ہمارا قبلہ ہے، اسی کعبے کے اندر 360 معبودان باطل کی پوجا ہوئی۔ کتنے؟ 360 بتوں کو وہاں رکھا گیا تھا، اس کی پوجا ہوتی تھی۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے جب اسی مکہ المکرمہ میں اپنا قدم رکھا تو سارے بزرگ مصطفیٰ کی آمد پر روح کے بل گر پڑے، اور پھر میرے مصطفیٰ نے ان بتوں کو، اس پاک گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا۔ یہ مصطفیٰ کی آمد ہی کا تو نتیجہ ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے، سنو، پھر شاعر کہتا ہے، نور دل کو جگمگانا، نور حق کے جلووں نے، کہ نور حق کے مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر میرے مصطفیٰ نے پھیلایا دین اسلام۔ پھر اس دین کو کس نے سنبھال کے رکھا ہے؟ اسلام کو کس نے سنبھالا ہے؟ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، سماعت کریں۔ دامن مصطفیٰ تیری آبرو بچانے کو، دامن مصطفیٰ تیری آبرو بچانے کو، دامن مصطفیٰ
شعر جو بھی پڑھتا ہوں، اور میں تو اتنا آسان لب و لہجے میں نعت کا شعر پڑھتا ہوں سب کے سمجھ میں آ جائے گا، اتنا سرل اور آسان طریقہ ہوتا ہے میرا پڑھنے کا۔ ایک بات بتائیے، اچھا لگا آپ کو؟ میں جو نعت پڑھتا ہوں اچھا لگتا ہے آپ کو؟ تو کہہ دو سبحان اللہ۔ اور میں تو کیا ہے، دم رکھو، اچھے لوگوں کی تعداد ہمیشہ کمی ہوتی ہے نا۔ میں ایک اور شعر پڑھتا ہوں، جن کی مائیں زندہ ہے خوش نصیب ہے، ماں کی وفادار لالو، اور جن کے انتقال ہو گئے ہیں وہ بھی بیٹا خوش نصیب ہے اگر وہ اپنے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، وہ بھی خوش نصیب ہے۔ تو جن کے ماں دنیا میں زندہ ہے اللہ ان ماؤں کو سلامت رکھے، اور جن کی مائیں اللہ اس دنیا سے انتقال کر گئی ہے اللہ ان تمام ماؤں کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ ایک شعر سنو ماں کے حوالے سے کہ آفتیں بھلا کیسے میرے سر سے ٹکرائے، آفتیں بھلا کیسے میرے سر سے ٹکرائے، آفتیں بھلا استاد زمن اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں لوٹا مانگنے والا، آپ بھی بول لو کبھی محروم نہیں لوٹا مانگنے والا تیرا، اور میرے خواجہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جو بھی آتا ہے خالی قسم خدا کی کبھی خالی واپس نہیں جاتا، مایوس ہو کے کبھی نہیں جاتا، کیونکہ میرے خواجہ کی بارگاہ ہی ایسی بارگاہ ہے۔ میں ایک شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، مجھے گفتگو نہیں کرنا ہے، صرف اشارہ کرنا ہے، سنو۔ نور ہر کے چلوے دل کو چلواتا ڈالا، سنو بس پر گئی نظر جس پر میرے خواجہ سنجر نظر جس پر سارے
کے جلووں میں دل کو جگمگا ڈالا مصطفیٰ کے یاد نے۔ اب میں ایک شعر میرے امام کی بارگاہ میں پہنچاتا ہوں، میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچاتا ہوں، نذرانے کے طور پر سماعت فرمائیں۔ اٹھ گیا قلم جب بھی، اٹھ گیا قلم جب بھی میرے اعلیٰ حضرت کا، اٹھ گیا قلم جب بھی میرے اعلیٰ حضرت کا، اٹھ گیا قلم جب بھی کہ اٹھ گیا قلم جب بھی میرے اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا، نجمیوں کے ساتھ شیرو، نجمیوں کے ساتھ شیرو، خاک میں مینا ڈالا، نجمیوں کے ساتھ شیرو، خاک میں مینا ڈالا، نور حق کے جلووں میں دل کو جگمگا ڈالا۔ آخری شعر آپ کے حوالے سنو۔ کون پوچھتا پیکر تجھ کو اس زمانے میں، شاعر جب شعر لکھتا ہے نا تو ثانی آخری شعر میں نعت جب مکمل ہو جاتی ہے تو آخری شعر میں اپنا نام ڈالتا ہے، اسے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ شعر لکھنے والا فلاں بھائی ہے، فلاں شاعر ہے، اس کو مقطع کہتے ہیں۔ تو یہ لکھنے والا کون ہے؟ نام ہے پیکر، شاداب پیکر، ہمارے ہندوستان کا ایک جوڑی ہے، مل کے نعت پڑھتی ہے، اس نے اس کلام کو لکھا ہے۔ تو پھر میں وہ مقطع آپ کے حوالے کرتا ہوں، سنو وہ کیا کہتا ہے۔ پوچھتا نہ تھا پیکر تجھ کو اس زمانے کہ پوچھتا تھا پیکر تجھ کو اس زمانے میں، تجھ کو اس زمانے میں مانگیے دعا تجھ کو، مانگیے دعا تجھ کو، مانگیے دعا تجھ کو، کیا سے کیا بنا ڈالا، مانگیے دعا تجھ کو، کیا سے کیا بنا ڈالا، مصطفیٰ کی آمد نے دل کو جگمگا ڈالا، نور حق کے جلووں نے۔ محبت کے ساتھ آپ نے رات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سماعت کیا۔ آپ کی تیزی کے ساتھ جو وقت ہے میں اسی کے اندر آج کی گفتگو کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا مہینہ ہے اور ہم آقا کی میلاد منا رہے ہیں۔ آقا کی آمد کا چرچا آپ سننے کے لیے حاضر ہے، پیدائش کے واقعات آپ سن رہے ہیں اور آج بھی سنو۔ اور ایک الگ بات میں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا
یہ واقعات اس طرف اشارہ ہے کہ اب اس کائنات کے بگڑے ہوئے حالات کو سدھارنے کے لیے مکہ المکرمہ میں آخری نبی کی آمد ہے۔ فارس میں موجوسیوں نے، فارس ایک ملک ہے، وہاں کے آگ کے جو پجاری تھے، آگ کو اپنا معبود جو مانتا تھا، آگ کو اپنا خدا مانتا تھا، تو فارس کے موجوسیوں نے 1000 سال تک اس آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا۔ آگ جلایا تھا 1000 سال تک، اس آگ میں لکڑیاں ایک کے بعد دیگر ڈالتے رہتے تھے لوگ، اور 1000 سال ہو گئے تھے، غور سے سننا، اور اس آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیا۔ اب ان لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ اس آگ کو ہم کبھی بجھنے دیں گے نہیں۔ بھائی آپ کبھی آگ جلاتے ہو تو جب تک آپ اس میں لکڑیاں ڈالتے رہو گے تو آگ جلتی رہے گی، اگر تھوڑی دیر کے بعد آگ میں لکڑی ڈالنا بند کر دیا تو آگ بجھ جائے گی کہ جلتی رہے گی؟ بجھ جائے گی نا۔ تو بتاؤ کہ 1000 سال تک فارس کے موجوسیوں نے آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا، چلتی رہتی تھی، وہ آگ چلتی رہتی تھی 1000 سال تک، اس آگ کو بجھنے نہیں دیا۔ لیکن جب سرزمین مکہ المکرمہ میں میرے آخری نبی کی آمد ہوئی، میرے مصطفیٰ تشریف لائے، اچانک وہ آگ بجھ گئی، بجھ گئی اچانک، وہ آگ اچانک بجھ گئی۔ وہ لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ 1000 سال ہو گئے، یہ 2 دن نہیں، اور میرا آنکڑا غلط بھی نہیں ہے، میرا آنکڑا میں آپ کو بتا رہا ہوں 1000 سال، یہ کوئی غلط بھی نہیں ہے۔ 1000 سال تک جس آگ کو ان لوگوں نے بجھنے نہیں دیا، موجوسیوں نے بجھنے نہیں دیا، اس کو اپنا معبود مانتا تھا، خدا مانتا تھا، اس کی پوجا کرتا تھا، اور اچانک وہ آگ بجھ گئی تو تعجب ہوا، اچانک آگ بجھ جاتی ہے۔ اور قیصر و کسریٰ کے محل میں زلزلہ آنا اچانک، اس کے 14 کنگور گر جانا ٹوٹ کے، اس طرف اشارہ ہے کہ اب اس کائنات میں آخری نبی کی آمد ہے۔ اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ آمد رسول سے صرف 55 دن پہلے کی بات ہے، 50 اور 5 55 دن پہلے کی بات۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف اوری سے 55 دن پہلے کی بات ہے۔ آج سنو مجھ سے، یمن میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ، اس نے اپنی حکومت میں یمن میں ایک بہت عالی شان گرجا گھر بنایا۔ عیسائی بادشاہ تھا، وہ عیسائی تھا، عیسائیوں کا گرجا گھر ہوتا ہی ہے، اور دوسرے بھاشا میں اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں جس کو چرچ کہتے ہیں، ہے نا۔ تو گرجا گھر بنایا تھا ابرہہ بادشاہ نے، بہت عالی شان، بہت خوبصورت، اور اس کی نیت کیا تھی معلوم ہے آپ کو؟ وہ ابرہہ بادشاہ کی نیت کیا تھی؟ مقصد کیا تھا؟ نیت یہ تھی کہ لوگ، عرب کے لوگ، عرب جاتے ہیں خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے، تو عرب کے لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے بجائے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کرے، اس گرجا گھر کا طواف کرے، اس مقصد سے خانہ کعبہ میں جا کے لوگ طواف نہ کرے، حج نہ کرے، بلکہ یمن آ کے اس گرجا گھر کا طواف کرے، اس کا حج کرے۔ اس مقصد سے ابرہہ بادشاہ نے وہ عالیشان گھر، عالیشان گرجا گھر بنا کے تیار کیا۔ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بنی کنانہ کے ایک شخص کو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ یمن کا بادشاہ نے گرجا گھر بنایا ہے اسی مقصد سے کہ لوگ عرب آنے کے بجائے یمن جا کے اس گرجا گھر کا طواف کرے، اس گھر کا حج کرے، تو وہ غیظ میں آئے، غصے میں آئے، اور وہاں سے چل کر، عرب سے چل کر کہا کہ وہ شخص یمن گیا،
اور اس گرجا گھر میں داخل ہوا. داخل ہونے کے بعد اس نے اس گرجا گھر کے اندر نجاست کیا, گندگی کیا, مطلب پخانہ کیا, اور اس گھر کو گندا کر ڈالا, اس گرجا گھر کو گندا کر ڈالا. اور جب ابرہہ بادشاہ کو پتا چلا کہ قریش کا ایک شخص آیا عرب سے اور اس نے آ کر میرے گرجا گھر کی بے حرمتی کی, بادشاہ اس بات کو برداشت کرے گا برداشت نہیں کر سکتا. وہ بادشاہ تھا, وہ بھی غصے میں آیا اور اس نے ٹھان لیا, پکا ارادہ کر لیا کہ میں اس کا انتقام ضرور لوں گا, اس کا بدلہ ضرور لوں گا. کیسی بدلہ لیں گے؟ اس نے سوچا کہ میں ایک بہت بڑا لشکر لے کے یہاں سے جاؤں گا, یمن سے, اور عرب جاؤں گا, اور جہاں خانہ کعبہ ہے اس خانہ کعبہ کو زمین سے میں مسمار کر کے اس کی دیواروں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر روئے زمین سے خانہ کعبہ کا نام و نشان مٹا دوں گا, ڈھا دوں گا, کعبہ کو ڈھا دوں گا, توڑ پھوڑ کے اس کا نام و نشان روئے زمین سے مٹا دوں گا. اس مقصد سے ابرہہ بادشاہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا, اور سوار کس کے لیے معلوم آپ کو؟ ہاتھیوں کی. ہاتھیوں پہ سوار ہوئے اور ہاتھی پہ سوار ہو کر یمن سے مکہ آیا, مکہ المکرمہ آیا, اور خانہ کعبہ سے کچھ دور پہ ابرہہ بادشاہ نے اپنے لشکر کو ٹھہرایا, پڑاؤ ڈالا, اور خود رہنے کے لیے ایک خیمہ لگوایا جس کو تمبو بولتے ہیں, وہ لگایا. اس پہ آپ ٹھہرے. ارادہ کیا؟ اگلی صبح آج یہاں ٹھہر کے آرام کریں گے, کل ہاتھیوں پہ سوار ہو کے خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے, خانہ کعبہ کو توڑ پھوڑ کر اس کا نام و نشان ہوئے زمین سے مٹا دیں گے. خانہ کعبہ کو زمین کے اوپر ہم رہنے نہیں دیں گے. اللہ اکبر. اور ابرہہ کے کچھ لشکر شہر میں داخل ہو گئے, یعنی مکہ میں داخل ہو گئے, اور مکہ والوں کے پاس جو مال تھے, اونٹ, کسی کے پاس بکریاں اور دیگر مویشی جانور, ان تمام جانوروں کو ابرہہ کے لشکر نے ہاک کے لے کے چلے گئے. اور روایت میں ہے کہ ان میں سے 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے. یا حضرت عبد المطلب کون؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان, حضرت عبد المطلب میرے آقا کے دادا, اور اس وقت وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے, بانی تھے. کون؟ حضرت عبد المطلب. تو جب حضرت عبد المطلب کو یہ پتا چلا کہ ابرہہ کے لشکروں نے ہمارے مویشی جانوروں کو ہاتھ کے لے کے چلا گیا ہے, ان سے بہت افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات؟ افسوس ہوا. میں سمجھانے کے لیے آپ کو نرم لہجہ اختیار کیا ہے. تو اس نے کیا سوچا کہ چلو اس معاملے کو لے کر ابرہہ سے بات کیا جائے کہ اس نے ہمارے جانوروں کو اس کے لشکر نے کیوں ہاتھ کے لے کے چلا گیا, کیا وجہ ہے. اور اسی بات کو لے کر عبد المطلب جب ابرہہ کے خیمے کے پاس جا رہے تھے, خیمہ کے قریب پہنچا, اس کے ٹھکانے میں پہنچا, تو ادھر بادشاہ ابرہہ کو ان کے وزیر نے خبر بھیجا تاکہ سردار قریش جن کا نام عبد المطلب ہے, قریش کا وہ سردار ہے, وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے, وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. ابرہہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کو میرے حجرے میں بھیجو, اس کو میرے تابو کے اندر بھیجو, خیمے کے اندر بھیجو. ابرہہ تخت پر بیٹھا تھا. اللہ اکبر. جب حضرت عبد المطلب ابرہہ کے خیمے کے اندر داخل ہوا, دیکھا کہ ایک لمبے قد انسان, بہت ہی حسین, بہت ہی جمیل, بہت ہی خوبصورت, روب و دبدبہ میں اس کے کوئی مقابلے میں دوسرا نہیں, اور اتنا حسین, اتنا جمیل, اتنا خوبصورت کہ عبد المطلب کو دیکھ کر ابرہہ اپنے تخت سے
ہو، کھڑا کیوں نہ ہو، اور پھر میں کہوں گا کہ عبد المطلب حسین کیوں نہ ہو، خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ خوبصورت کیوں نہ ہو، اس لیے کہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حضرت عبد المطلب کے پیشانی میں جو جگمگا رہا تھا، چمک رہا تھا، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہو گیا، کہا کہ کہیے سردار قریش کیوں آنا ہوا، کس لیے آئے ہو، کیا کام ہے؟ عبد المطلب کہتے ہیں کہ آپ کے لشکر نے ہمارے مویشی جانوروں کو، اونٹ ہے، بکری ہے، اس کو ہاتھ کے لے کے آ گئے ہیں، بس ہمیں تو اپنے جانور چاہیے، ہمیں اپنا جانور ہمیں واپس کر دیجیے، ہمارے جانور ہمیں واپس چاہیے۔ اب ریا کہتے ہیں اے سردار قریش، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ ہوشیار ہیں، عقل مند ہیں، بہادر ہیں، اور آپ نے اپنے مویشی جانوروں کا سوال کر کے اپنا وقار میری نظروں میں کم کر دیا۔ کہا کہ کیسے؟ اب رہا کہتے ہیں یہ بکری، اونٹ، یہ مویشی کی حقیقت کیا ہے؟ میں تو تمہارا کعبہ کو روئے زمین سے توڑ پھوڑ کر کے اس کے نام و نشان مٹانے کے لیے آیا ہوں، میں تو کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اور اس کے سلسلے میں کچھ بات نہیں کی، مویشیوں کے بارے میں آپ نے بات کی۔ عبد المطلب کا جواب سنو، کہو سبحان اللہ۔ عبد المطلب فرماتے ہیں کعبہ یہ میرا گھر نہیں ہے، کعبہ یہ میرا گھر نہیں ہے، وہ گھر تو خدا کا ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا، مجھے تو اپنے جانوروں سے مطلب ہے، مجھے اپنے جانوروں چاہیے، کعبہ میرا نہیں، وہ خدا کا گھر ہے، خدا جانے، خدا کا گھر جانے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں اپنا جانور چاہیے، ہمیں واپس کر دیں۔ حکم دیا اپنے یہاں لشکروں کے، ٹھیک ہے ان کے جانوروں کو واپس کر دیا جائے، بات کی لمبی نہ ہو جائے، سنو، واپس کرنے کا حکم دیا المختصر۔ عبد المطلب تمام جانوروں کو لے کر آنے کے بعد تمام لوگوں سے کہنے لگا کہ اپنے اپنے جانوروں کو لے کر مکہ سے باہر چلے جاؤ، یا پہاڑ کے گھاٹ چوٹیوں پہ چڑھ جاؤ، یا داروں میں چھپ جاؤ، کیونکہ بادشاہ کی نیت اچھی نہیں ہے، ابرہہ کی نیت اچھی نہیں ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے خاندان کے چند لوگوں کو لیا، کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں، اللہ خانہ کعبہ پہنچتے ہیں، اور خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر کے وہ زاری کرتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، رو رو کے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اور ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اے پروردگار، اے مالک ارض و سماوات، اے پوری کائنات کے پالنہار، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، ان سب کے پجاریوں سے تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، ان عیسائیوں سے تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اللہ اکبر، یہ دعائیں کر کے عبد المطلب واپس آئے، اور اگلی صبح خود اپنے چند لوگوں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھ گئے اور قدرت کے جلوے دیکھنے لگا۔ کیا دیکھا؟ سنو تیزی کے ساتھ۔ جب صبح ابرہہ ہاتھیوں پہ سوار ہو کر لشکروں کو حکم دیا کہ چلو اب کعبے کو ڈھا دیتے ہیں، کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر کعبے کا نام روئے زمین سے ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ قبیلہ قریش کے ایک شخص نے میرے گھر کی بے حرمتی کی تھی، میرے گرجا گھر کی بے حرمتی کی تھی، میں تو اس کا انتقام لوں گا ہی لوں گا۔ لشکروں کو تیار کیا، سب ہاتھیوں پہ سوار ہوئے، اور جو سب سے بڑا ہاتھی تھا، طاقتور ہاتھی تھا، جو ہاتھیوں کا سردار تھا، جن کا نام
नाम महमूद बताया जाता है, उस हाथी के ऊपर अबरहा सवार हो गए और ये तमाम लश्कर काबे को उठाने के लिए आगे बढ़ रहे। जब मकाम मुक़म्मस में पहुँचे तो अबरहा जिस हाथी पे सवार थे ना, वो हाथी ज़मीन पे बैठ जाता है। अभी काबा कुछ दूर पे है, उससे पहले ही हाथी ज़मीन पे बैठ जाते हैं। जाहिर सी बात है, जिस सवारी पे सवार हो वो सवारी बैठ जाए तो वो इंसान भी तो बैठेगा ना। जितने हाथी थे सब ज़मीन पे बैठ जाते हैं। अबरहा सोचते हैं क्या हुआ, क्यों हाथी बैठ गए। अब उसने हाथियों को जमीन से खड़ा करना चाहा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की कसम, हाथियों को मार मार के जितने पैदल चलने थे सारे पैदल चल गया, लेकिन हाथी जमीन से खड़ा नहीं होता, हाथी जमीन से उठ नहीं पाता। इसी दरमियान समंदरों की जानिब से अबाबिल नाम का छोटे छोटे परिंदे, एक दो नहीं, झुंड के झुंड, समझ गए होंगे, एक नहीं झुंड के झुंड परिंदे समंदरों की तरफ से नमूदार हुए, आने लगे। और वो परिंदे अकेले नहीं बल्कि अपने पंजों और चोंच पे तीन तीन कंकरियां लेके हाजिर, तीन तीन काकरी लेके समझाने के लिए आए। और उन हाथियों के सवारों के ऊपर, अबरहा के ऊपर, वो अबाबिल नाम का परिंदा इस कदर पत्थर की बारिश करते हैं कि उस पत्थर की बारिश से अबरहा और अबरहा के तमाम हाथी, तमाम लश्कर उस पत्थर की मार की वजह से खत्म हो जाते हैं, तबाह बर्बाद हो जाते हैं, नेस्तो नाबूद हो जाते हैं। मजे की बात यह है कि जब कोई कंकर किसी हाथी के सवार के ऊपर वो कंकर गिरता था तो वो कंकर हाथ उस आदमी के बदन को चीरता हुआ हाथियों के बदन पार कर जाता था। अल्लाहु अकबर। अबाबिलों ने इस कदर पत्थर की बारिश की, अबरहा उनके तमाम लश्कर नेस्तो नाबूद और खत्म हो जाते हैं। फिर कुरान मजीद में अल्लाह इस वाक़िया का जिक्र करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिल अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमिहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल बना डाला? क्या इनके दावों को तबाही में ना डाला? क्या इनके ऊपर परिंदों की टुकड़ियां नहीं भेजा? क्या अबाबिलों की शक्ल में परिंदे आकर इनके ऊपर पत्थर की बारिश ना की? क्या इनके दावों को तबाही में ना डाला? क्या इनको मार कर खत्म नहीं कर डाला? साहिबो, कहने का मतलब ये है कि जो काबा को ढाने के लिए आया था, अबाबिल नाम के परिंदों ने इतनी पत्थर बरसाया कि सब खत्म हो जाते हैं। और इसी तरह अल्लाह ने अपने घर की खुद हिफाजत फरमाई। ये वाक़या इस बात की तरफ इशारा है कि अब उस काबे को बूतों से पाक करने के लिए इस रुए ज़मीन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद ये वाक़या सिर्फ 55 दिन पहले की है। उसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और उनके घर वालों कुरैश के लोगों ने जब ये कहर खुदाबंदी को देखा, नीचे आए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा, अल्लाह का शुक्र बजा लाया। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैज़ व बरकत से अता हमें मालामाल फरमाए। अल्लाह इस मिलाद की बरकतों से हमें मालामाल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।